18 فروری 2024 اتوار صبح مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک کر رہے ہیں۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين صدق الله العظيم وما كنتم تستترون اور نہیں ہو تم کہ چھپا سکو ان یشہد علیکم اس بات کو کہ گواہی دے تم پر تمہارے کان ولا ابصارکم اور نہ ہی تم چھپا سکتے ہو تمہاری آنکھیں ولا جلودکم اور نہ ہی تمہاری کھالیں ولیکن ظننتم اور لیکن تم خیال کرتے تھے ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت ساری ان باتوں کو جو تم کرتے تھے وذالکم ظنکم الذی اور یہ وہی تمہارا گمان ہے الذی ظننتم بربکم جو تم گمان کرتے تھے اپنے رب کے بارے میں ارداکم پس اس نے تم کو ہلاک کر دیا فاصبحتم من الخاسرین پس تم ہوگے خسارہ پانے والوں میں سے۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ کی 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ دونوں آیتیں آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ شروع سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اوپر گواہ قائم کر دیے ہیں۔ گواہ کیا ہیں؟ انسان کے کان، انسان کی آنکھیں اور انسان کے کھال، جسم کے اعضاء ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ انسان تھوڑا سا تصور کرے، خیال کرے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں انسانوں سے، بندوں سے چھپ کر کوئی گناہ کر لیتا ہوں۔ انسان بندوں سے چھپ جاتا ہے، انسانوں سے چھپ کر اندھیری رات کے اندر، اندھیری کوٹری کے اندر، بند کمروں کے اندر، جہاں بھی چاہے چھپنا انسان سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے انسان نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر انسان کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ یہی میری زبان اور یہی میرے کان، یہی میری آنکھیں، یہ جسم کے اعضاء، جسم کے بال کھال، یہی سرکاری گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے اوپر مقرر ہے، تو انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ لیکن انسان دنیا کے اندر ایسی غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وما کنتم تستترون، اے انسان تو چھپا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو کس بات سے کہ ان یشہد علیکم سمعکم کہ تیرے اوپر تیرے کان جو ہیں وہ گواہی دیں، ولا ابصارکم اور تیری آنکھیں جو ہیں وہ گواہی دیں، اور اسی طرح ولا جلودکم اور نہ ہی اپنی کھال سے، بال سے انسان جو ہے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے ایسا غافل ہو چکا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ کافر خاص طور پر یہی سمجھتا ہے، تو مسلمان بھی اس غفلت کے اندر شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارا کچھ علم نہیں ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ مسلمان جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو علم تو ہے اور کہ اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا، ہم توبہ کر لیں گے، اور جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ کی ذات کو کچھ علم ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کی خام خیالی ہے، یہ انسان کے دماغ کا ایک دھوکہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس انسان اللہ کی ذات کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی ذات کو تو ہر ایک کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے اوپر گواہی قائم کر رہے ہیں۔ انسان انکار کرنا چاہے گا تو انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. آپ علیہ السلام مسکرا اٹھے. جب مسکرائے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے آپ علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوگا. تو یہ بندہ جو ہوگا یہ اللہ کے دربار کے اندر عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ آپ نے ظلم سے مجھے بری کیا ہوا ہے، یعنی آپ ظلم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور تیرے ساتھ بھی ظلم نہیں کروں گا. تو اب یہ بندہ کہے گا کہ اللہ دنیا کے کسی انسان کی میں گواہی کو نہیں مانتا، نہ میں تیرے فرشتے کی گواہی کو مانتا ہوں اور نہ کسی انسان کی گواہی کو مانتا ہوں. میں گواہ تب مانوں گا جب میرے اعضاء میں سے کوئی عضو جو ہے میرے حق کے اندر میرے خلاف گواہی دے، میں تب جا کر مانوں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے انسان کے اعضاء کو کہ اب تم بولنا شروع کرو. اب جو اعضاء انسان کے ایک ایک عضو انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گا. کان کہے گا کہ اس نے گانے سنے، آنکھیں کہیں گی کہ اس نے غلط دیکھا، ہاتھ کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا، پاؤں کہیں گے کہ جناب غلط رستے کی طرف چل کر گیا. اس طرح کے وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے. جب یہ گواہی دے دیں گے اس کے بعد اس کا منہ کھولا جائے گا. ہاں منہ کھول. جب منہ کھولا جائے گا تو یہ اپنے اعضاء جو ہیں ان کو ملامت کرنا شروع کر دے گا. اس ظالموں بدبختوں، میں تو تمہارے لیے کرتا رہا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دینا شروع کر دی. تو جسم کے اعضاء جو ہیں وہ جواب یہی دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں آج اس ذات نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جس ذات نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ انکار کرنا چاہے گا لیکن اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہی انسان کے خلاف وہ گواہی دیں گے اور انسان کے لیے انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں بچے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سرکاری طور پر انسان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہ بنا دیے ہیں. تو اگر انسان کو یہ تصور پیدا ہو جائے، خیال آ جائے کہ میرا رب، سب سے پہلا تصور تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اگر انسان کو یہ گمان نہیں ہے تو کم از کم یہ انسان خیال کرے کہ یہ جو میرے اعضاء ہیں جسم کے یہی میرے خلاف گواہی دے دیں گے تو انسان کبھی بھی گناہ کے نزدیک نہ جائے. لیکن انسان غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ایسا انسان ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں آ رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس کی طرف جا رہا ہوں اور کس طرح ہم گناہ کر رہے ہیں. اور یہ اس کا خیال بھی نہیں ہے کہ کل اللہ کے دربار کے اندر ہم سب کی حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیوں کیے ہیں اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. بس آخر میں ترجمہ ایک بار کر دیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وما کنتم تستترون، کہ نہیں تھے تم کہ چھپا سکو، کہ تم چھپا ہی نہیں سکتے. کس بات کو؟ کہ ان یشہد علیکم سمعکم، کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے کھال، ولکن ظننتم، لیکن تم خیال کرتے تھے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے بہت ساری وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں، جو تم کرتے ہو. انسان اس خام خیالی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو علم ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی ذات تو سب کچھ جاننے والی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، فرمایا کہ یہی وہ تمہارا گمان ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اغفر وارحمنا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. تمام بیماراں واسطے دعا کرو اللہ، تمام بیماراں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان سب دی اعلیٰ بخش فرما. تمام درجات ہم بلند فرما. تمام نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. 5 وقت کی نماز اہتمام نصیب فرما.
قرآن دی تلاوت دا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان یا اللہ پریشان حال ہیں تمام دی پریشانیوں ختم فرما. خصوص بالخصوص فلسطین دے مسلمانوں دی یا اللہ پریشانی یا اللہ ختم فرما. ظالمانو یا اللہ ہدایت عطا فرما. اگر انہوں دے مقدر دے اندر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تمام نو تباہ و برباد فرما. صلی اللہ تعالی